سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالہ توجہ میرے وقت توجہ میں نہیں گیا بجلی دا مسئلہ ہے میں نہیں کتے گیا توجہ ادھر رکھو ذرا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں نے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں
جس مقام کو میں اس وقت اس احباب کے سامنے پڑھے قرآن کا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اللہ پاک نے قرآن کے اس مقام تھے یہود و نصارہ اور مشرکین انہوں نے دعوے اور انہوں نے باتاں انہوں نے آپس کے اندر اختلاف، آپس کے اندر معاملات، اور انہوں کا حل، انہوں کا فیصلہ فرمایا کہ اللہ تھوڑے درمیان فیصلہ کرن گے قیامت والے دن وہ دے بارے اندر جو تسی اختلاف کرتے ہو کہ ہر ایک ہی کہتا ہے کہ میں سچا، میں حق تے میں ٹھیک، اج دا دن ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، آج یکم تاریخ ہے، اور اسی طرح آج کے دن نو یوم دفاع کے حوالے نال بھی منایا جا رہا ہے، اور کل کا دن ہفتے والا دن 7 ستمبر 1974، اس دن بھی بڑا ایک اہم فیصلہ ہوا، بڑا ہی اہم فیصلہ، اور وہ فیصلہ ایسا اہم فیصلہ ہے ختم نبوت کے حوالے نال۔ نبوت کا منصب ایک ایسا منصب ہے کہ الوہیت تو بعد سب تو بڑا منصب نبوت ہے، اور اشرف المخلوقات انسان جو ہے ان انسانوں کے وچوں اللہ کا انتخاب ایسے انسان کے بارے اندر کہ جیڑا انسان بھی ہوئے تے کامل، مومن بھی ہوئے تے کامل، اور انسانی خصائص حمیدہ دا جامع ہوئے، اور اللہ پاک ان کا انتخاب کرے نبوت واسطے، یہ ہے سعادت، خوش قسمتی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے نبوت کا اعزاز منصب شرف۔ اگر کوئی کہے کہ میں اپنی کوشش کے نال، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے نال اپنی کوشش، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے نال میں یہ اعزاز حاصل کر لواں، تے یہ اعزاز حاصل کر سکتا نہیں۔ اور مسلمان کا عقیدہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم ہر طبقے کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے، اور قرآن جنیا آسمانی کتاباں احکام گویا انہوں کا ناصر بن کے آیا، اور اس قرآن نے تکمیل دین کا اعلان کیتا، اور یہ قرآن انتہائی عروج تک پہنچان کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اتنی واضح چیز تو بعد ہوں نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت۔ اللہ نے کم کر کے اپنے محبوب نو بھیج کے، قرآن کی دولت نو بھیج کے دین ہمیشہ واسطے مکمل کر دیتا، اور قرآن اور حدیث وحی کا علم تکمیل کر دیتی دین اسلام دی، کتاب اور نبی رسول کی ضرورت ختم کر دیتی۔ لیکن اس کے بعد ان کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، مسیح اور مسیح موعود، یہ سارے دعوے بیکار، بے معنی اور ختم نبوت کا انکار محال ہے۔ جدو بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیتا، امت مسلمہ نے متفقہ طور پہ ایسے بندے نو جھوٹا قرار دیتا، اور او دا کلا کما کیتا، اور اس انسان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اگر دیکھیا جائے نبوت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ، ایک ہلکا جہا تعارف اس حوالے نال کہ ختم نبوت کی تاریخ ایک تحریک جیڑی ہے 1891 ایک دے اندر مرزا غلام احمد نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا 1891 کے اندر۔ 31 جنوری 1891 جماعت بڑے ہی مایا ناز عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انہوں خط لکھیا۔ جدو خط لکھیا تے او سمجھو تحریک ختم نبوت کا آغاز ہویا، اور مرزے کے خلاف سب تو پہلے کفر کا فتویٰ اگر کسی نے دیتا، وہ بڑے ہی صاحب علم، صاحب عزت، استاد العلماء، محدث زمان حضرت مولانا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہاں کے خلاف سب تو پہلے کفر کا فتویٰ دیتا، اور جس وقت فتویٰ کفر کا دے دیتا، باقی علماء بھی جس طرح بات عام ہوتی گئی نال ملتے چلے گئے، اور ایتھوں تک
کہ ان لوگوں کی خوش قسمتوں کی ایک فہرست ڈاکٹر محمد بہاؤالدین، انہوں نے اپنی بڑی ثقیل موٹی کتاب لکھی تحقیق ختم نبوت، ان کی جلد 3 صفحہ 490 تو 504 ان خوش قسمت لوگوں کے نام موجود نے جڑے اس تاریخ کے اندر شامل ہوئے اور قیام پاکستان تو بعد اس قادیانی فتنے کا بڑا ہی سرگرم رکن ظفر اللہ خان، جن کا تعلق ڈسکا شہر ان کے نالے اور انگریز ان کی خدمات ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے انگریز نے انہوں سر کا خطاب دیتا اور وقت آیا وزیر خارجہ مقرر ہویا اور اس وقت انہوں نوازدے ہویا فائدہ اٹھاندے ہویا ایک اشارے تھے ربوہ شہر کے اندر اینا لوگوں کا ایک مرکز جڑا ہے بارز وجود کے اندر آیا اور اتھوں اسلام دیا دشمنیاں اور اسلام کے خلاف معاملات شروع ہوئے اور اسی طرح صحیحات کے اندر مرزے کا پوتا مرزا محمد احمد ڈپٹی کمشنر ایتے عہدے تے فیضے صحیحات کے اندر اور انہیں بڑا بھرپور انداز نال سرکاری سطح تے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے ان لوگوں کو نوازنا چاہیا اور ان لوگوں کو جتھوں تک ہو سکیا حمایت کی تھی اس چیز کو پھیلایا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1953 کے اندر ایک دفعہ پھر تحریک ختم نبوت چلی، ایسا زور اور ایسی شدت اختیار کی تھی اس معاشرے کے اندر کہ گورنمنٹ کو بھی سوچتے مجبور کر دیتا، بلکہ پنجاب کے اندر ماشاء اللہ ان کا اعلان ہویا اور عدالت نے ان لوگ جڑے برزائیاں کے خلاف بولن والے نعرہ لگان والے انہوں کے خلاف اعلان کیتا عدالت نے کہ جیڑا یہ کرے گا انہوں سزائے موت ہوئے گا۔ بعد کے اندر سزائے موت کو معاف کر دیتا گیا، مگر تاریخ کو تمام واسطے اس طرح بھی ہویا۔ اور اگر دیکھیا جائے 1974 کے اندر 1974 کے اندر قادیانیہ کے خلاف تحریک دوبارہ سرگرم ہوئی اور ان کا پس منظر کیے۔ پس منظر یہ ہے کہ 20 مئی 1974 اس تاریخ کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم اسٹوڈنٹ اس سیر و تفریح کرتے ہویا گویا کہ جناب ایکسپریس سے ایک تفریحی سفر کے ذریعے ملتان واپس جا رہے سن۔ ملتان تفریحی سفر کیتا ہے انہوں نے سیر و تفریح والا اور اتھوں ہی واپس جا رہے ہیں واپس، اور جناب ایکسپریس جدو ربوے آگے انہیں سٹاپ کیتا نا، ربوے آگے انہیں سٹاپ کیتا تے ایک مرزائی لوگ قادیانی پہلے تیار بیٹھے سارے اور اس اسٹوڈنٹ جنہ بچارے پتہ ہی نہیں سارے نال کی ہوتا ہے، کوئی سار و سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی اس وقت اعتبار نال کوئی خنجر نیزہ تلوار کوئی چیز ایسی نہیں، مگر یہ لوگ جو ہی ایکسپریس نے سٹاپ کیتا
انہاں طالب علماں تے سٹوڈنٹاں تے حملہ کر دیتا. جدو حملہ ہویا کئی طالب علم شہادت دی سعادت نال ہمکنار ہوئے اور کئی شدید زخمی ہو کے کنی دیر ہسپتالاں دے اندر زیر علاج ہے. اور اس وقت پھر تحریک نے شدت اختیار کی تھی، اتنا زور اختیار کیتا پھر تحریک نے کہ لوگوں نے سمجھو کہ اس بات کو منوان واسطے پورا زور لگا دیتا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیتا جائے. جدو اس بات پہ زور پایا اور مردین ہوئے سی کہ اسی 1970 دے اندر الیکشن جڑے ہوئے نا، انہوں نے پیپل پارٹی دی کھل کے حمایت کی تھی اور انہوں نے سی کہ ذوالفقار علی بھٹو جڑا نا اے ساڈے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اسی حمایت کی تھی لہذا ساڈے خلاف کچھ نہیں کرے گا. مگر انہوں نے انتہائی ذہانت کے نال، فہم و فراست کے نال، بڑے ہی طریقے کے نال اور بڑے ہی خفیہ انداز کے نال اس کام کو کیتا اور بل پاس ہویا. اور اس وقت صدر چودھری فضل الہی یا فضل الہی چودھری انہیں بھی شامل ہوئے، انہیں بھی مہر سبت کی تھی اس بات پہ اور یہ بل پاس ہویا. وقت آیا اور یہ بل پاس ہویا. قادیانیہ دے جو سربراہ فرقے دے ناصر احمد اور لاہوری پارٹی دے سربراہ جڑے نے انہاں دے بیان سنے گئے. قومی اسمبلی دے اراکین نے گویا کے بیانوں سنیا، بڑے غور و خوف تو بعد، بڑی فکر تو بعد 7 ستمبر 1974 نو قادیانیہ نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا. 7 ستمبر 1974 گویا کہ معاملہ اقلیت قرار دیتا اس وقت پیش آیا اور ہویا 7 ستمبر 1974 ایدی آئین دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 شام 4 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس دے اندر جو اضافہ ہویا باتاں دے اندر انہاں باتاں دے جو 4 باتاں ہے. ایک بات سب تو پہلی کہ جیڑا بندہ حتمی غیر مشروط طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون تے ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم دے انداز بیان دیتا ہے، کسی اور شخص نو نبی مانتا ہے، ایسے دعوے دار نو مذہبی مسلم سمجھتا ہے، وہ آئین اور قانون کے تحت مسلمان نہیں. آئین اور قانون کے تحت ایسا بندہ مسلمان نہیں. دوسری بات کہ پاکستان ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پاکستان میں اردو کے اندر بات دسل پاکستان میں آپ کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تعزیر جرم ہوگا. اور تیسری بات قادیانی گروپ کے افراد یا لاہوری گروپ کے افراد جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہندوؤں، عیسائیوں، بدھوں، اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں علیحدہ نشستیں مخصوص کی جائیں. نمبر 4 شناختی کارڈ اور شہریوں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلقہ قانون اور انتخابی فرشتوں کے قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ اس میں قادیانیوں کے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے سے متعلق ضروری اندراج کیا جا سکے. یہ چیز پاس ہوئی
اسمبلی دے اندر اجلاس دے اندر اور 7 ستمبر 1974 تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں، 50 سال اس فیصلے کو 50 سال ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے بارے اندر فیصلہ کہ ختم نبوت آپ کی ذات گرامی تے ختمے، مگر اس ٹائم بھی اور اس تو بعد بھی بڑا اس معاملے کو اچھالیا گیا، بڑا زور، بڑا فکر، بڑی کوشش، بڑی کاوش کی گئی، لیکن یاد رکھو 2 پہلو قابل غور نے۔ ایک دیو لوگ کہ جنہ لوگوں کو مرزائی بنایا گیا وہ لوگ کتوں گئے؟ مسلمانوں کے اندروں ہی گمراہ ہو کے مسلمانوں اندروں ہی اتر گئے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے حکم تک کس طرح خفیہ انداز نال چھپ چھپ کے کس انداز نال اس تاریخ کو چلایا گیا، بڑھایا گیا، اتھوں تک انہوں پہنچایا گیا، آج بھی کس انداز نال لوگ کام کر رہے، اور اسی لوگ ساڑیاں کوششاں، ساڑیاں کاوشاں اور ساڑیاں محنتاں کہ انہاں لوگوں کو رائے راست کس طرح لیا ہے اور صحیح طریقے نال اسلام اور دینوں تک کس طرح پہنچانا ہے۔ ایک پاسے ساڑیاں کوششاں نے یہ دیکھ لو کہ انہاں لوگوں نے اتنا دباؤ دے باوجود، کم ہونے دے باوجود اور انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا، ان دے باوجود بھی انہاں اپنی کوششاں کاوشاں چھڑیاں نہیں۔ اور دوسری طرف آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان اندر اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بڑے پیار نال، بڑی محبت نال باتاں کو سمجھایا کہ عقیدہ ختم نبوت کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک چیز دا آغاز ہو رہا، نبوت دا آغاز حضرت آدم علیہ السلام تو ہویا اور چلتا چلتا ایک دا اختتام بھی ہویا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اپنے محبوب کا نام استعمال کر کے نام ویسے تے میرے پاک پیغمبر دے وہ صاف کا تذکرہ کیتا گیا، وہ صاف دار، لیکن کچھ جگہ 4 جگہ ایسی ہیں اللہ ذوالجلال دے قرآن نے میرے پیغمبر دے سری نام کو استعمال کیتا اور انہوں جگہ دے جو ایک جگہ کی ہے فرمایا ما کان محمد صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا میرے محبوب جی ما کان محمد نہیں ہے محمد ابا احد من رجالکم تواڈے مرداں جو کسے دے باپ نہیں دے ولکن رسول اللہ میرے پیغمبر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے اور 3 بیٹے چھوٹی عمر جو واپس بنا لائے لہذا عمر تو ہوتی عمر کو پہنچے نہیں دے، اس واسطے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں جو کسے دے باپ حقیقی باپ نہیں دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کون نے؟ آپ اللہ کے رسول نے۔ آپ کون نے؟ اب خاتم النبیین نے۔ نبیوں کا سلسلہ جڑا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور آمنہ تے لال علیہ السلام تے آگے ختم ہویا
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ پاک کے علم جو ساری چیزاں سی اور بڑے بڑے آن کے دعوے کرنے والے جھوٹے مکار دجال آن کے عذاب آن کے دعوے کرنے کے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سونیا تینوں خاتم النبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سورہ سبا، یہ سورہ احزاب سی، ایک قرآن دا مقام سورہ سبا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب جیتے ہوں بھیجیا نہیں تھا مگر سارے لوگوں وال بھیجیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سویا تینوں بنا کے بھیجے ہے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ اگر میرے پاک پیغمبر تو بعد بھی کسی نے آنا ہوگا یہ اللہ کی جگہ اعلان نہ کر دے، اگر میرے محبوب تو بعد بھی کسی نے آنا ہوگا اللہ خاتم النبیین دے اعزاز نال میرے پیغمبر کو نہ نواز دے، بلکہ فرمایا سونیا سارے لوگ عمل کیا ہے مرزا انہاں لوگاں جو شامل نہیں جنہیں جھوٹے دجال مکار دعویٰ کرنا لے آئے اور لوگاں جو شامل نہیں وہ کسی اور جنس جو نے انسان نہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا اللہ نے اکثر لوگ اس گل نو جانتے اور جڑے جانتے ہی نہیں دے انہاں دا کی کہنا ہے۔ فرمایا اکثر اس بات کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں دے، اکثریت دی بات کی تھی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایسے جہلہ دی کوئی حیثیت دے کوئی مقام نہیں دا۔ ایک اور مقام قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اتنے بھی الناس آیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، سورہ اعراف ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب اعلان کر کے لوگوں کہہ دیو، اعلان کر کے اور لوگوں میں تواڈے سارے وال رسول بن کے آیا، اندے اندر قیامت تک جننے آنے والے نے، قیامت تک جننے آنے والے نے اور سارے دے سارے اندے اندر شامل نے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سارے لوگ موجود نے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنے پیارے فرمان دے اندر بات کو بیان فرمایا۔ میرے آقا نے ایک حدیث اندر بات بیان فرمائی، فرمایا ایوہ الناس، قرآن نے بھی کیا الناس، میرے محبوب نے بھی کیا الناس، مانا لوگ۔ ایوہ الناس ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ فرمایا لوگوں، اے لوگوں فرمایا اے لوگوں بات سن لو، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تے نال فرمایا وَلَا
نبی نہیں تہاڈے بعد امت نہیں دی اعلان فرمایا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ عبادت کرو اپنے رب دی تسی عبادت کرو نمازاں 5 پڑھنیاں نے زکات دینی ہے رمضان دے روزے رکھنے نے اور عمراء صاحب اقتدار لوگوں دی اطاعت کرنی ہے جدو یہ کام کرو گے آقا فرماتے ہیں تدخلوا جنت ربکم تسی اپنے رب دی جنت داخل ہو جاؤ گے ایک کام کرو گے تو پھر ہوئے گا معاملہ عبادت رب دی نمازاں 5 زکات رمضان دے روزے اور عمراء دی اطاعت کرو گے تے اپنے رب دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے جنت دے حقدار بن جاؤ گے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑی ساری باتاں بیان فرمایا میرے پیغمبر دی ذات گرامی نے اپنے خصائص بیان کر دیا یہ بھی ایک خصوصیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی جو قرآن نے کیا تھی نا قرآن نے وہ خصوصیت میرے پیغمبر نے بھی بیان فرمائی فرمایا میرے پیغمبر نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ خَافَّةً اللہ نے جیتے اور احسان دیتے اور تھیر سوال رب نے میں نو اے بھی احسان عطا فرمایا میں ساری مخلوق والا رسول بن کے آیا الخلق مخلوق فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ جن بھی اندے اندر دنیا مخلوق ہے سارے انسان بھی تے سارے آئے نے میرے رسول آمنہ دلا رسول بن کے نال اگلی بار میرے پیغمبر نے حدیث اندر بیان فرمائی فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ذریعے اللہ نے نبوت خاتمہ کر دیتا ہے میرے تو بعد ہو نبی نہیں آئے گا پہلے ہر نبی تو بعد نبی نے آنا ہوتا سی مگر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے خاتمہ کر دیتا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالہ توجہ میرے وقت توجہ میں نہیں گیا بجلی دا مسئلہ ہے میں نہیں کتے گیا توجہ ادھر رکھو ذرا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا اعلان اس بات دی دلیل ہے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ اور کہنے والے ایک بات اور بڑی پیاری کی تھی کہتا ہے صفت کرا رب دی جو خالق جہانے
صفت کرا رب دی سمجھ گیا بیٹھ جا اس دن بیٹھ جا چلو پکے رہنے دے بات بیٹھ ایک بندہ کا پکھا چلا دے سارے ادھر ادھر ایک بڑے بندے دیکھا نہیں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت کرا رب دی جو خالق جہانے اور صفت کرا رب دی جو خالق جہانے مدنی رسول نبی آخر زمانے نبی مدنی رسول نبی آخر زمانے اٹل بے بدل رب دا فرمانے اٹل بے بدل رب دا فرمانے ہن جیڑا نبی بنے پکا شتانے ہن جیڑا نبی بنے پکا شتانے اور دین کی تا پورا میں اللہ نے فرمایا ہے دین کی تا پورا میں اللہ نے فرمایا ہے اب کسر کیڑی رہتی سی جو قادیانی آیا ہے اور اسی طرح کا حدیث اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بڑی پیاری بات کو بیان فرمایا اور ترجمہ کرنے والے نے بھی اخیر کر کے بات کو سمجھایا اور میرے پاک پیغمبر نے ختم نبوت اعلان کیتا شاہ میں بھی اندر نبوت دا محل ایک ہندا دیار سی نبوت دا محل ایک ہندا دیار سی وارو واری نبی آندے اسرتی دیوار سی نبوت دا محل ایک ہندا دیار سی وارو واری نبی آندے اسرتی دیوار سی ایک ایک رہندی سی تے اودا انتظار سی ایک ایک رہندی سی تے اودا انتظار سی اور ایک دی تھاں آ گیا مدنی سرکار سی اپنے محل کنڈے چندرے لگائے نے اپنے محل کنڈے چندرے لگائے نے کالی ہانڈی نظر وڈو مرزے ہوری آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ایک محل دی مثال دے کے حدیث اندر پاک کو سمجھا دیتا اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی بات ہے حدیث فرمائیے مدینے والے شاہ نے آدم نالو پہلے لکھ چھٹیا خدا نے حدیث فرمائیے مدینے والے شاہ نے آدم نالو پہلے لکھ چھٹیا خدا نے نبیان ختم کرنا خیر الورا نے نبیان ختم کرنا خیر الورا نے اچھے کڑواری آنا ہے نور تجانے ایونے بچو ہوئے جو شیطان پکا موزیے ایونے بچو ہوئے جو شیطان پکا موزیے محمد بچو نبی نہ کوئی ذلی نہ بروزی ہے کوئی ذلی نہیں کوئی بروزی نہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات آندی ہے. حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دا موقع غزوہ تبوک دا میرے آقا فرمان لگے علی ادھکار اسی چلے آ جانو آتے تو مدینے اندر عورتاں دے بچیاں کو رہنا. اتنا لمبا سفر شدت دی گرمی تے آقا جا رہے ہیں. اتنا بڑا لشکر 30,000 دا تقریباً لے کے جا رہے ہیں تے شیر خدا ہوئے اور ایسا بہادر دلیر ایمانی قوت بڑی ساری صفات موجود ہوں تے پھر جوش اور جذبہ نہ اٹھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تو اتھے رہنا پیچھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے محبوب جی کیا تسی مینوں عورتاں تے بچیاں گل چھڑ کے جا رہے ہیں؟ عورتاں تے بچیاں گل چھڑ کے جا رہے تھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرمایا علی تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جیڑا حضرت ہارون علیہ السلام دا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاصل. جو مرتبہ حضرت ہارون بھائی سن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام دا جناب موسیٰ علیہ السلام نے حاصل تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے. لیکن اگلی گل فرمایا غیر انہو آپ تھوڑا جہا فرق ہے باقی نہیں. غیر انہو لا نبی بعدی. فرمایا علی ایک حل ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضور علیہ السلام ہوئے مگر میرے تو بعد قرون رسول لا نبی بعدی. باقی عزت باقی احترام باقی مرتبہ بڑھائے مگر اے ذات میرے تو علاوہ کسی کو مل سکتا جو ملنا ہوندہ بھی آمنہ دے لال نہ فرما دے تینوں مل سکتا ہے. ایتھے جناب جیڑا مردی اٹھ کے دجال کذاب جھوٹا مکار دعویٰ کرے نبوت دا میرے آقا علیہ السلام نے کل مقدی پکا دی لا نبی آبادی. اور ایک حدیث اندر آمنہ دے لال نے بات بیان فرمایا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر دے آقا فرمان دے وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ میں نبیاں جو آخری وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ اور تسی آخری امت اور آخری امت. اور ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال بات کو سمجھایا. آقا فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. میرے آقا فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی اگر میرے تو بعد نبی ہونا ہونا ہی نہیں سی. فرمایا اگر میرے تو بعد ہونا لو کان نبی بعدی اگر میرے تو بعد نبی ہونا ہوتا نبی بننا ہوتا لو کان نبی بعدی لکان
اللہ تعالی عنہ اور اللہ پاک نے یہ بڑی مدت پہلے وعدہ لے لیا سی وعدہ اور وعدہ کیسا پیارا وعدہ لیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا اللہ سنتے ڈالے کہ نبیوں کو وعدہ لے لیا نبیوں کو اور دوسرا بندہ غیر نبیوں کی اذیت ہوئے گی نبیوں کیا نبیوں میرے نبیوں اگر میرا محبوب تواڈے جو کسے کی موجودگی چ آ جائے کسے کی موجودگی اندر آ جائے تے او نبی جڑا پھر اپنی نبوت نہیں چلائے گا اپنی نبوت نو چھڑ کے پاسے ہو جائے گا کیوں آمنہ تے لال دے ہوندیا کسے دی نبوت چل سکتی تے اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں جڑا ہوے جھوٹا مکار دجال ایسے بندے تے مسلمان کہنا بڑی اوکھی گل ہے نبی کہہ رہے ہیں دور دی بات ایتھے نبیوں کو فرمایا تسی نبوت نہیں چلانی اللہ چنیا رب نے خود انتخاب خود چنیا خود نبی خود سارے معاملے خود کر کے فرمایا میرے محبوب دی موجودگی اندر ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون ان قریب میری امت دی اندر 30 جھوٹے آن گے 30 ساری میرے آقا نے فرماتا کذابون بہت جھوٹ بولنا ہے 30 ہونگے تے بڑے جھوٹے ہونگے جھوٹ آقا فرما رہے ہیں خود فرما رہے ہیں جھوٹے ہونگے جھوٹے اور یہ بھی بدریہ وہی اللہ نے نبی نے فرمایا جھوٹے ہونگے سارے کہیں گے انہیں جو ہاری کا دعویٰ ہوئے گا اسی نبی ہیں اسی نبی ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں سارے اندر دعویٰ ہوئے گا لیکن یاد رکھ لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی آخری نبی میں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا سارے جھوٹے مکار دے ہونگے میرے سامنے فرشت موجود ہے ایتھے وہ بھی لوگ نے مرد تے کیتے رہے کہ عورتاں نے نبوت کا دعویٰ کر کہ یا عورتاں نے انہیں سارے ناگنواں کہیں کہیں بس تے ناگ میں کرواواں حضرت مولانا اسماعیل صفی رحمت اللہ علیہ نے 16 نام ایک رسالے اندر لکھے نے کہ اینا پتا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے آقا نے دور اندر بھی کی ہے بڑھیاں نے دعویٰ کرو اللہ نے قرآن سے وعدے کیا ہے کہ میں کسی بڑھی نو نبوت دیتی مرد جنہیں نبی جنہیں بھیجے نے مرد جو بھیجے نے اور کسی نو نبی بنایا نہیں لیکن وہ بھی بات نہیں آجا کہ اللہ پاک نے نا دنیا دے بھی ذلیل کیتا انشاءاللہ اللہ قیامت کو بھی ذلیل کرے گا دعائے ہے اللہ حقائق سمجھ کے سانو اپنا عقیدہ ٹھیک درست مناسب کتاب و سنت روشنی والا اللہ بنا دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے ماں
साला توجہ میرے وال توجہ میں نہیں گیا بجلی دا مسئلہ ہے میں نہیں کتے گیا توجہ ادھر رکھو ذرا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا